اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ الطاف فاطمہ کی کہانی خیال بیاباں نورد۔ اس کو اب شدید احساس کمتری ہونے لگا تھا اور اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ گھر سے اس وقت نکلے جب آس پاس کے رہنے والے بوڑھے اور ادھیڑ مرد اپنے اپنے کاموں پر جا چکے ہوں، تاکہ کوئی اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ پوچھنے والا نہ ہو، سناؤ میاں کہیں کام بنا؟ ارے بھائی کوئی کام ہی شروع کر دو۔ اور ایسی ہی کئی اور باتیں اور سوالات کرنے والوں کی نظر سے بچے رہنے کی اس کے پاس کئی ترکیبیں تھیں، مثلاً دیر تک بستر پر پڑے رہنا اور اس کے بعد اٹھ کر رنگس سارے کاموں سے فراغت پانا۔ تب ناشتے کی باری آتی۔ ان جیسوں کے گھر ناشتہ بھی کیا ہو سکتا تھا، کبھی تازہ پکی چپاتی اور کبھی 2 آنے والا بن اور چائے کا ایک پیالہ، اور وہ بھی کام ختم ہو جائے تو پھر باورچی خانے میں پڑے برتن ہی دھونے لگنا۔ اور یہ عمل اتنی سستی سے ہوتا کہ باہر نکلنے والا ہر مرد اپنے اپنے کام پر جا چکا ہوتا۔ گھر سے باہر نکل کر گھر کو واپسی بھی ایک مسئلہ تھا، اور زیادہ ٹیڑھا مسئلہ۔ یہی تو وہ وقت تھا جب ساتھ والے گھروں کے تمام مرد اپنے اپنے کاموں اور دھندوں سے واپس آتے تھے۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ 8 بجتے بجتے سبھی اپنے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ چکے ہوتے، پھر بھی ایسی کوئی شام نہ ہوتی کہ کوئی نہ کوئی اپنا خوانچہ اور ٹم کرتا چراغ لیے یا خالی ریڑھی اور ہاتھ میں گیس لیے اس سے ٹکرا نہ جاتا، اور پھر شروع ہو جاتی وہی پوچھ گچھ، سنا پتر ملک صاحب دے کارخانے وچ کام بنیا؟ ارے بھائی کوئی اطلاع ملی انٹرویو کی؟ پھر ریلوے والی جگہ کا کیا ہوا؟ شاید غریبوں کی بستی اور کام دھندے والے لوگوں میں کسی کی بیکاری زیادہ بڑا مسئلہ دکھائی دیتی ہے، ورنہ وہ یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ کھاتے پیتے معزز لوگ کسی پر ایسے سوالات کی بوچھاڑ کم کرتے ہیں۔ جو اگلا پوچھنے والے کی سفارشی کی بات لے کر بیٹھ جائے تو الٹی آتے ہی گلے پڑنے والی بات ہو۔ مگر مشکل تو یہ تھی کہ وہ دیر تک گھر سے باہر بھی تو نہیں رہ سکتا تھا۔ پھر ابا جی اس کی ایک نہیں سنتے اور اس کی بیکاری کو اس کی آوارہ گردی کا سبب بنانے بیٹھ جاتے۔ لوگ امتحان پاس کرتے اور سند حاصل کرتے ہیں تو ان کے گھر خوشیاں آتی ہیں، مگر اس کا تو حساب کتاب ہی الٹ گیا تھا۔ ایف اے کے امتحان میں اول نمبر لیے، مگر ساتھ ہی والد صاحب نے تعلیم کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ ہمیں 6 بچوں کی پرورش بھی تو کرنا ہے، اور ہمیں کون سا پڑھا دیا تھا ہمارے باپ نے، مزدوری کر کے ہی کھاتے ہیں۔ اس کے ابا جی ورک شاپ میں مستری تھے، اور پھر اور یہ ہوا کہ چھوٹا 8ویں سے بیٹھ گیا۔ اس نے مل میں کام لے لیا تھا اور اب تو 1 سال سے تنخواہ لا رہا تھا۔ 90 روپے کم نہیں ہوتے۔ وہ بہت سر اٹھا کر چلنے لگا تھا۔ اماں کا رجحان بھی بدل رہا تھا، کھانے پینے کے علاوہ اور باتوں میں بہت فرق کرنے لگی تھی۔ چھوٹے کا بستر ڈانٹ کر وحیدن سے لگواتی۔ تھکا آ رہا آئے گا، بستر تو لگا دیا کر بھائی کا۔ تھک تو وہ بھی بہت جاتا تھا، پر جب بھی آتا بستر اسی طرح لپٹا ہوا چارپائی پر رکھا ملتا۔ ٹھنڈا مٹی کھانا یوں ہی ہانڈیوں میں پڑا ملتا تھا، جسے وہ وہیں پیڑھی پر بیٹھ کر سر جھکا کر کھا لیا کرتا، جبکہ دوسرے کے لیے اس کی چارپائی کے سامنے وہ میز رکھ کر کھانا لگایا جاتا تھا، جسے وہ اپنی تنخواہ میں سے پھیری والے سے 5 روپے میں مول لایا تھا۔ اور اب تو وہ چلتے پھرتے اس کو یہ بھی جتانے لگا تھا کہ میں گھر میں کمائی لا کر دے رہا ہوں، اور تم اس کی آنکھیں نہ جانے اس سے کیا کیا کہہ جاتی تھیں۔ بس یوں ہی چلتی پھرتی سی ایک بات کہہ دی اور وہ پھر گھنٹوں کڑھا کرتا۔ تب اماں پھٹی پھٹی آواز میں اسی کو ملامت کرتی، تو کیا جھوٹ کہہ دیا؟ پھر ایسی کیا بات ہے؟ بھائی ہے، دشمن تو نہیں۔ عقل والا ہے تو عقل دیتا ہے۔ پھر یہ بھی ہوا کہ راہ چلتی بڑیاں بھی اس سے محاسبہ کرنے لگیں۔ ارے پترا جی بیکاری سے نہیں گھبراتا، ارے خانچہ ہی کر لے پتر۔ پھر ایک دن اس کے پروفیسر مل گئے، انہوں نے صلاح دی ٹائپ ہی سیکھ لو۔ تب اس نے ٹائپ سیکھنا شروع کر دیا۔ 2-4 مہینے ٹائپ اسکول کے 5 روپے دے کر اس کے باپ نے جواب دے دیا۔ بات بھی صحیح تھی، 2 چھوٹے لڑکے اسکول بٹھانے لائق ہو گئے تھے اور دن رات گلی میں ادھم بازی کر رہے تھے۔ وہ پھر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ اب اس نے نکلنا بھی کم کر دیا تھا، دن بھر اخبار میں دی ہوئی اسامیوں کے لیے درخواستیں تیار کرنا، اور پھر کسی کے ٹائپ رائٹر پر بیٹھ کر ٹائپ کرنا بھی اس کا مشغلہ تھا۔ اس کے دوستوں کی تعداد کالج میں بھی کم ہی تھی۔ اس کا بلیزر پرانا تھا اور پتلون بھی فیشن کی حدوں سے باہر جا چکی تھی، اور اس کی کلاس کے بعض لڑکوں کے بقول
لارڈ کلائیو کے ذاتی بکس سے چرائی گئی تھی، اور یوں اس کو منہ ذرا کم ہی لڑکے لگاتے تھے، اور پھر وہ بھی تو اب اپنے دھندوں میں مصروف تھے۔ پھر اس کا یہ خیال بھی کچھ غلط نہ تھا کہ بجائے اس کے کہ آدمی ملنے جلنے والوں کے سوالوں کی زد میں آئے، کیوں نہ بستر پر لیٹ اور بیٹھ کر گیٹا ورلڈ کے مہمے حل کرتا رہے، جن کا انعام کبھی نکل کر ہی نہ دیتا تھا، ہمیشہ ہی 2-4 لفظوں کی کسر رہ جاتی تھی۔ گیٹا ورلڈ کے مہموں کا مشغلہ اپنے عروج پر تھا کہ بقول اس کے والدہ ماجدہ ولادت کے سلسلے میں شدید طور پر علیل ہو گئیں، اور ہاں یہ بھی تو اس کا احساس کمتری ہی تھا کہ وہ اپنی گفتگو میں بڑے بڑے بوجھل اور ثقیل الفاظ کثرت سے استعمال کرنے لگا تھا۔ والدہ ماجدہ کی بیماری نے واقعی اتنا طول کھینچا کہ وہ علالت ہی کہے جانے کے قابل ہو گئی۔ بہرحال یہ علالت ایک طرح سے اس کے حق میں سازگار ثابت ہوئی۔ اب وہ والدہ صاحبہ کی بیماری کے بہانے سارا دن گھر سے نہ نکلتا۔ گھر بھر میں بڑا بھی وہی تھا۔ وحیدن تو کل 10 سال کی تھی، اور وہ بھی نیری بونگی، ایک کام کرنے کھڑی ہوتی تو 2 بگاڑ دیتی۔ ظاہر ہے سارا ہی کام اس کے ذمے آ پڑا۔ اماں کی دوا دارو سے لے کر برتن بھانڈے اور بچوں کو کھلانے پلانے کی ساری ذمہ داری اسی کے سر آ پڑی تھی۔ پانی تو وہ پہلے ہی کارخانے کے گراؤنڈ والے نل سے لاتا تھا۔ اب اس کے پاس اپنی بیکاری اور خانہ نشینی کا معقول عذر تھا۔ آتے جاتے وہ اب خاصا سر اٹھا کر چلنے لگا تھا۔ جو کوئی راستے گلی میں اس کی ملازمت کے متعلق استفسار کرنے کھڑا ہو جاتا تو وہ بھی اب جم کر خاصی اونچی آواز میں جواب دے ڈالتا، جی ان دنوں تو میں والدہ صاحبہ کی علالت کی وجہ سے مصروف ہوں۔ سال کا ایک معقول عرصہ اسی شغل میں نکل گیا۔ ادھر مہمے بازی کی مہلت بھی کم ہی ملتی تھی۔ ویسے تو اس کی خود اعتمادی اچھی خاصی لوٹ آئی تھی، لیکن چھوٹے کو دیکھ کر وہ کچھ بے چین سا رہتا تھا۔ وہ جب شام پڑے تھکا اوزاروں کا تھیلا ہاتھ میں اٹھائے پھن پھناتا ہوا داخل ہوتا تو وہ بلا ارادہ ہی باورچی خانے میں جا گھستا یا پھر محلے میں اخبار دیکھنے چلا جاتا۔ چھوٹا نہا دھو کر بالوں میں تیل لگا کر کنگھی کرتا، گلے میں مفلر باندھتا، تب وحیدن اس کے سامنے میز لگاتی، بڑی اجلت میں وہ کھانا کھاتا، ساتھ ہی بڑبڑ کرتا جاتا، یہ تو روز روز بچے پیدا کر کے لیٹ جاتی ہیں تو گھر میں کھانا ملتا ہے، جیسے زیادہ ہوگا تو میں کینٹین سے انتظام کر لوں گا۔ پھر اماں لحاظ سے منہ نکال کر جواب دہی کرنے کی کوشش کرتی، تیرے بابا نے نوکر لگا دیے ہیں کیا جو پکائیں گے؟ یہ بھی اس کا دم ہے جو گھر بھر کے پیٹ میں ٹکڑا پڑے جاتا ہے۔ تو کون سا کبھی کھڑا ہوا ہے چولہے کے پاس جا کر؟ اچھا تو اب میں کمائی بھی کروں گا اور ہنڈیا چولہا بھی میں سنبھالوں گا، تو تم اپنے لاڈلے کو طاق پر گڈا بنا کر بٹھا لو پھر۔ اس رات اس کی بات کی تلخی ایک گولی کی طرح سنسناتی ہوئی اس کے دکھے ہوئے دل کے پار اترتی چلی گئی۔ اس کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ تقدیر کا ستایا ہوا ہے۔ تاروں بھرے آسمان تلے نکل کر اس نے بڑے دکھ سے سوچا، اللہ پاک تیری اس بھری دنیا میں میرے لیے کوئی نوکری بھی نہیں کہ میں بھی سارے دن کے بعد سر اٹھا کر گھر میں داخل ہو سکوں۔ چھوٹے نے کھانا کھاتے اٹھ کر ریڈیو لگا دیا تھا۔ غم جانا کی کشاکش، غم دوراں کا سوال، چاند کو چھو لینے کی خواہش، انہیں پا لینے کا خیال۔ میں نے نہ کسی کو پا لینے کا خیال کیا اور نہ چاند کو چھو لینے کی خواہش کی ہے۔ میرا تو ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ مجھے ایک چھوٹی سی ملازمت، اس کا دل بھر آیا تھا اور وہ گلی میں جا کھڑا ہوا تھا۔ مسجد سے عشاء کی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سیدھا مسجد کی طرف چلا گیا، دیوار سے لگے نلکوں کے پاس بیٹھ کر وضو کیا اور جماعت کے انتظار میں صف پر جا بیٹھا۔ مولوی صاحب اب اس کے قریب آ بیٹھے تھے۔ کیوں بیٹے، کوئی بات بنی؟ آپ کے خدا کے پاس میری کوئی نوکری بھی تو نہیں، بات بنے تو کیسے؟ وہ اس کی صورت دیکھنے لگے۔ تو بیٹے دکان ڈال لو نا کوئی، میں نے تو پہلے بھی صلاح دی تھی۔ والد صاحب کہتے ہیں میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ مولوی صاحب کھنکھار کر رہ گئے، پھر بولے، حوصلہ رکھو، کبھی کبھی نماز پڑھ لیا کرو۔ اب روز آیا کروں گا۔ اس نے چھپا ہوا رومال کس کر سر پر باندھ رکھا تھا۔ والدہ صاحبہ کی علالت جتنا طول کھینچ سکتی تھی کھینچ کر ہار گئی۔ وہ رفتہ رفتہ ٹھیک ہونے لگی اور اس کی کم فرصتی کے دن بھی پورے ہونے لگے۔ جمعے کا دن سلیمن کے گھر خاصا ہنگامہ ساتھ لایا کرتا تھا، اور جو جاڑا ہوتا تو اس ہنگامے میں تھوڑا اضافہ اور ہو جاتا، یعنی بار بار پانی کا ٹین بھرنا اور گرم کرنا بھی اس ہنگامے میں شامل ہو جاتا۔ ماشاءاللہ 3 چھوٹے بڑے لڑکوں اور ایک عدد باپ کا نہانا، اور جب کہ ابا جی کی عادت یہ بن گئی ہو کہ ملا جی جماعت کھڑے ہونے کا اعلان کرنے لگیں تو وہ اپنا خوانچہ کندھے پر دھرے گھر میں داخل ہوں اور آتے ہی گرم پانی دھلے کپڑوں
और खाने का मुतालबा एक साथ ही खड़ा कर दें। अम्मा जी को तो इस बार फिर गुलाबो दाई ने बड़ी एहतियात बता रखी थी चलने फिरने की। वो तो यूं भी हर रोज से सुबह से शाम तक रखने धरने और उठाने में बौलाई फिरती थी, और उस पर से आ जाता था जुम्मा। आए होश उड़े रहते थे उस दिन तो। और फिर ऊपर से लाउड स्पीकर से आती हुई मुल्ला जी की कड़क चमक, और इससे पहले मियाँ साहब का नाते पढ़ने का मुसलसल शौक। मियाँ साहब के मुंह में शायद एक भी दांत ना था। पोपले पोपले मुंह से मुसलसल उर्दू और पंजाबी नाते पढ़े चले जाते थे, सपाट और एक सी धुन में। इसी मुसलसल धुन की लय पर उसे काम करने की आदत सी हो गई थी। बर्तन धोते, मांजते, पतीलियों में लेवा लगाते उसको नमाज पढ़ना याद ही न रहता था। यूं भी वो बहुत थक जाती थी। अम्मा तो बस एक एहतियात का बहाना पकड़कर गोद वाली तक की खबर न लेती थी। सोए जाती थीं या तापे जाती थी। उस दिन भी घर में जुमे का उधम मचा था। मियाँ साहब की पोपली पोपली नातें एक सपाट तसलसल से सारे घर पर छाई जा रही थी। तीनों लड़के कुचले कुचलाए उजले पाजामे कुर्ते पहनकर मस्जिद को जा चुके थे, और अब्बा जी खाने से फरागत पाकर छप्पर में खूंसे हुए आईने के टूटे टुकड़े में देख देख कर अपनी दाढ़ी में कंघी कर रहे थे कि लाउड स्पीकर पर मियाँ साहब की नातों का पोपला तसलसल टूटा और एक खड़ाके के साथ आवाज़ बदल गई। बर्तनों पर पानी गिर रहा हो तो यूं भी आवाज़ साफ सुनाई नहीं देती, और सच्ची बात तो यह है कि वो सुनने की कोशिश भी नहीं करती थी। लेकिन देगची के पेंदे पर लेवा लगाते लगाते उसके हाथ रुक गए थे। लाउड स्पीकर की लहरों पर एक नई भारी और खुशगवार आवाज़ गूंज रही थी। लगातार कई नाते पढ़ने के बाद वो आवाज़ खामोश हो गई। मुल्ला जी ने आकर लाउड स्पीकर संभाल लिया था। अब हस्बे दस्तूर अपने डटपटे अंदाज में तकरीर कर रहे थे। वो नहाती और कपड़े धोती रही थी, और जब नहा धोकर वो रोटी खाने बैठी तो नमाज भी ख़त्म हो ली थी, और अब सलाम पढ़ा जा रहा था। सलाम में भी वही नई आवाज़ पेश पेश थी। कमली दोष पर धरी है, खुशबू जुल्फ में भरी है, हर अदा में दिल भरी है, शान बंदा परवरी है। हर जुमे को यही सलाम दोहराया जाता था, लेकिन आज कैफियत बदल गई थी। जैसे आवाज़ के साथ ज़मीन आसमान झूम गए हों। बग़ैर अम्मा के बार बार टोके हुए वो आज खुद जानमाज पर खड़ी हो गई। मस्जिद से लोग लौटे तो उसने चुन्नू से पूछा था, अरे ये कौन आज नाते पढ़ रहा था? बाजी, तुमने आवाज़ नहीं पहचानी? ये तो कैसर भाईजान थे। अच्छा, अम्मा ने लेटे लेटे हैरत से कहा, अपना कैसर तो खूब नाते गावे है, और करवट ले ली। सलीमन को भी ताज्जुब भी हुआ। कैसर की रंगत काली थी और दुबला पतला सा लड़का था। उसने 10 पास करके नया नया दाखिला लिया था कॉलेज में, तो पास पड़ोस में वक़्त बढ़ गई थी उसकी। लेकिन फिर तकरीबन 1.5 बरस बेकार बैठा रहने और कमा कर न लाने ने उसकी तौक़ीर घटा दी थी। वो यूं रद्दी माल समझा जाने लगा था, लेकिन सलीमन उसे इतना रद्दी भी नहीं समझती थी जितना दूसरों की नज़र में वो था। सबब यह था कि जब कभी किसी की बीमारी या किसी की आमद का तार आता था, पढ़ने के लिए कैसर ही बुलवाया जाता था। गए साल जब लड़कों ने इम्तिहान के करीब स्कूल से आकर घर में उधम डाल दिया था कि मास्टर जी कहते हैं कि प्राइवेट पढ़ो, तो अम्मा जी ने मास्टर जी की तजवीज़ ये कहकर रद्द कर दी थी, अरे हम नहीं पढ़वा रहे प्राइवेट सरेवट, हमारे कने इतनी फ़ीस कहाँ रखी है। मगर लड़कों का रोना धोना किसी तरह कम नहीं हुआ। मास्टर कहता है तुम अंग्रेज़ी हिसाब में फ़ेल हो जाओगे। तो फिर अम्मा ने फैसला सुना दिया, ठीक है अपना कैसर पढ़ा दिया करेगा। और 3 महीने तक तीनों लड़के कैसर भाईजान से अंग्रेज़ी हिसाब पढ़ते रहे और खुदा का करना पास हो गए। 7 दिन दरखास्तें बनाते और मुहिम्में हल करते रहने के बाद 8वां दिन जुमे का आता। कैसर 11 बजे ही से नहाने धोने की तैयारी करने लगता। कपड़े तो रात ही से धोकर इस्त्री करके तैयार कर चुका होता था, और फिर वो लाउड स्पीकर की खड़क सुनते ही घर से निकलकर मस्जिद की तरफ चला जाता। मियाँ जी अगरचे इसी कोशिश में रहते थे कि कैसर को कम से कम मौका दिया जाए, लेकिन लोगों की फरमाइश पर उसको बार बार लाउड स्पीकर पर खड़ा होना पड़ता। सलीमन छप्पर तले बनी चबूतरी पर चूल्हे कने बैठी दाल चावल चुनती और आटा गूंथती रहती। कैसर की नाते सुनकर उसको अजीब सी मिल्कियत का एहसास हुआ करता। कैसर से उसका कोई ऐसा वैसा रिश्ता तो न था। मोहल्ले की सारी ही लड़कियां किसी न किसी को देखकर झेप ज़रूर जाया करती थी, बजुस सलीमन के, और हर लड़का ही रोज़गार से लगा था। बजुस कैसर के सारे ही लड़के सुबह शाम बन सवर कर घर से निकलते तो किसी न किसी खिड़की और दरवाजे पर लटकते टाट के किसी न किसी पर्दे के रोज़न की तरफ उनकी निगाह उठती थी। अलबत्ता कैसर की बात दूसरी थी। उसने मोहल्ले की हर लड़की को ये कहते सुन लिया था, ये ना करेगा कुछ,
یہ تو یوں ہی باپ بھائی کی روٹیاں توڑا کرے گا، شرم بھی تو نہیں آتی اس کو، چھوٹا بھائی 90 روپے لا رہا ہے، اوپر سے اوور ٹائم بھی لاوے ہے۔ بڑا غرور تھا اس کو تو اپنی پڑھائی کا، اینٹ اینٹ کر پھرا کرتا تھا۔ قیصر کے کان میں کانا پھوسیاں پڑ ہی جایا کرتی تھیں، پر وہ ان کو کیسے بتاتا کہ وہ غرور نہیں کرتا تھا۔ وہ اماں ابا کی پہلی اولاد تھا، انہوں نے اس کو کچل کر بڑی تربیت سے پالا تھا، اور اب کی تو بات ہی دوسری تھی۔ وہ احساس کمتری کا شکار تھا، پر سلیمن ان کانا پھوسیوں میں کبھی شریک نہ ہوئی تھی۔ اول تو اس پر گھر بھر کی ذمہ داری بھی بہت تھی، پھر تھی بھی وہ بالکل ہی ان پڑھ، اور تو 2 4 جماعتیں پڑھ گئی تھیں۔ ایک بات تھی کہ سلیمن کو قیصر سے ہمدردی بھی تھی، وہ بھی سارا دن گھر کے دھندوں اور سودا سلف لانے کے علاوہ کسی نہ کسی بچے کی پرورش میں لگا رہتا تھا۔ اس کی اور قیصر کی دونوں ہی کی مائیں سال کے 9 مہینے دائی کی بتائی احتیاطوں کی بنا پر لاچار سی بنی پلنگ پر بیٹھی رہتی تھی۔ پھر جب بھی کبھی سودا سلف لانے یا دوا دارو لانے کا سوال اٹھتا، قیصر کبھی انکار نہ کرتا، ہمیشہ ہی کام آ جایا کرتا۔ اس کے آگے سلیمن کا اور اس کا کوئی ظاہری یا ارادی رشتہ نہ بنتا تھا۔ قیصر کی ماں کہتی تھی ہم پٹھان ہیں اور وہ جلاہوں کی بیٹی تھی، اور ان دنوں تو غریب ہی گھرانے اپنے امتیازات کی کڑی نگرانی کرتے اور ایسی مجبوریوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ فوجی دفتر میں جس دن قیصر کو سلیکشن کی خبر سنائی گئی، اس کو یقین ہی نہ آتا۔ اس روز ایکسائٹمنٹ میں اس کو بخار ہو گیا تھا۔ لوگ تو اس کی بیکاری سے یوں روٹے بیٹھے تھے جیسے اس نے بیکار رہ کر ان کا ہی گھاٹا کر دیا ہو۔ اس نے کبھی اپنے گھر والوں کے سوا کسی کو سلیکشن کی خبر سنائی نہ تھی۔ ایک خبر یہ بھی تھی کہ اس کو ابھی تک بے یقینی تھی، کبھی ٹریننگ پر سے کوئی ڈسچارج کر کے واپس نہ کر دے، تو چنانچہ وہ بغیر کسی سے ملے جلے ہی چلا گیا تھا۔ البتہ سلیمن کے گھر وہ ملنے آیا تھا، یوں کہ سلیمن کی اماں کو اس پر بڑا مان تھا اور وہ دل سے قیصر کی ملازمت کی دعا مانگا کرتی تھیں۔ مجھے یہ چھٹپنے سے پیارا لگے ہے، بڑا غریب بچہ ہے، وہ اس کی پیٹھ پیچھے بھی کہا کرتی تھیں۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا، جاؤ اللہ بیلی، ہاں بیٹے، خدا کے یہاں اندھیر نہیں، اور ہاں قیصر پہلی تنخواہ ملے تو بڑے پیر صاحب کی نظر ضرور دلوائیو۔ پھر انہوں نے قیصر کی ماں سے تاکید کر دی تھی، حمیدن دیکھ، میں نے کنڈوں پر تیری طرف سے منت اٹھا لی تھی، قیصر کی آمدن سے اب کی کنڈوں پر کھیر کے کنڈے بھرنا۔ جس دن قیصر سوار ہوا اس دن حمیدن کا ٹھسا بھی دیکھنے والا تھا۔ زرقا نامی کپڑے کا زرد سوٹ اور نائلون والا دوپٹہ اوڑھ کر مبارکیاں لینے بیٹھی تھی، اور آج تو قمر بھی اپنی تنخواہ کے پیسوں سے آنے والوں کی خاطر کے لیے نمک پارے اور برنی لے کر آیا تھا۔ کارخانے سے اس نے چھٹی کر لی تھی اور بھائی کو اسٹیشن پہنچانے گیا تھا۔ چلنے سے پہلے قیصر نے پلنگ پر بیٹھ کر آگے میز رکھ کر کھانا کھایا تھا، اور وحیدن نے بھاگ بھاگ کر پانی پلایا تھا۔ تو قیصر چلا گیا۔ اس 1.5 سال میں اس کی کوئی اہمیت بھی تو باقی نہ رہی تھی، البتہ محلے والوں نے 2 4 دن باتیں ضرور بنائی تھیں۔ یہ بڑا تعجب ہے کہ پہلے تو ریجیکٹ ہو گیا تھا، اب کیا چکر چلا لیا۔ قیصر کی نوکری کے لیے فکرمند رہنے والے رنجیدہ سے تھے، کوئی دم درود بھی ہو۔ کمال ہے بھائی، اب فوج میں اس قسم کے لوگ بھرتی ہوں گے تو کیا ہوا، قد و قامت کا اتنا تو برا نہیں، البتہ ذرا دبلا پتلا ہے۔ ایک اور نے کہا، بھائی بات یہ ہے کہ اپنی فوج بھی تو کم ہو گئی ہے، اب بھرتی کے لوگوں ہی سے پوری ہوگی۔ یہ ذکر بھی 2-1 دن ہو کر رہ گیا۔ قیصر کی بھرتی، ٹریننگ اور مشرقی پاکستان کی روانگی کچھ ایسی تیزی سے ہوئی جیسے چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو جائے کسی کا۔ ایسی تو کوئی بات بھی نہ تھی جب اس کی یونٹ مشرقی پاکستان بھیجی گئی تھی، مگر جانے کیا بات تھی کہ وہ جانے سے پہلے گھر گھر ملتا پھرا تھا، جس سے بھی ملنے گیا اس سے اپنا کہا سنا معاف کروایا۔ قیصر کی روانگی سے 1 روز پہلے جمعہ پڑا تھا۔ اس روز لاؤڈ اسپیکر کھڑکا تو سلیمن کو خیال بھی نہ آیا، لیکن اس کے ہاتھ سے دیگچی پھسلتے پھسلتے رہ گئی۔ جب نعت خوانی کا آغاز ہوا، بہت دن بعد آج پھر قیصر کی بھاری اور گونجیلی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ میاں جی نے از راہ کرم آج لاؤڈ اسپیکر اسی کے حوالے کر دیا تھا۔ سلیمن کی اماں نے اپنے میاں کو جتایا تھا، اے دیکھو تو اس لڑکے میں ذرا بھی غرور نہیں آیا، اسی طرح مسجد میں جا کر نعتیں پڑھنے کھڑا ہو گیا جیسے پہلے پڑھا کرتا تھا۔ اس میں غرور کی کیا بات ہے؟ سلیمن کے ابا بے حد غیر جذباتی اور ٹھوٹ قسم کے واقع ہوئے تھے۔ جماعت کا وقت ہوا تو قیصر نے لاؤڈ اسپیکر چھوڑنے سے پہلے بلند آواز میں کہا، بزرگوں، میں آج آپ سے بچھڑ کر دور جا رہا ہوں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا اور میری غلطیوں کو معاف کر دیں۔ اس کی آواز میں بڑا دکھ تھا۔ قیصر وہاں پہنچ گیا تو بڑی باقاعدگی سے اس کے خط آنے لگے۔ وہ بڑے خیال اور احتیاط سے خط لکھتا تھا۔ گھر میں بچے بچے کو پیار اور محلے والوں کو دست بستہ سلام لکھا کرتا تھا۔
اس کو مشرقی پاکستان بہت اچھا لگا تھا۔ سننے والے ہنسا کرتے تھے، اس کی صورت شکل بھی تو بنگالیوں ورگی ہے، انہی میں رل مل جائے گا۔ وہ اتنی دور چلا گیا، تب جا کر اس کی اماں پر یہ راز کھلا کہ بڑی اولاد بڑی ہی ہوتی ہے، اور پہلی اولاد ہونے کے ناطے ان کا سب سے پیارا تو وہی تھا۔ اس کے دور چلے جانے کے بعد ہی یہ بھی پتہ چلا تھا کہ وہ تو 10 بیٹوں کے برابر خدمت کرنے والا بیٹا تھا۔ اس کے منہ پر تو وہ اس کی تھوڑی تھوڑی ہی رکھتی تھی، لیکن اب پتہ چلا تھا کہ اس کے چلے جانے سے کتنے ہی کام چوپٹ پڑے تھے۔ اب تو یوں ہوتا تھا، کئی دفعہ سوتے سوتے وہ چونک کر اٹھ بیٹھتی اور اس کے ابا کو آواز دینے لگتی، اے دیکھنا کواڑوں کی کنڈی بجی ہے، جیسے قیصر کی سی آواز لگے ہے، سو جاؤ تمہاری تو مت ماری گئی ہے۔ وہ کروٹ لے کر سو جاتے۔ کہتے ہیں باپوں کے دل بڑے کٹھور ہوتے ہیں، پر جب بنگال سے خبریں آنا شروع ہوئیں تب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ باپوں کے دل کوئی کٹھور نہیں ہوتے، ان میں تو مکھن ہی مکھن بھرا ہوتا ہے۔ ایک ذرا آگ کے قریب ہوئے نہیں کہ پگھلے نہیں۔ اس کے ابا کا تو روٹی پانی چھوٹ گیا، جدھر بیٹھتے وہیں کے ہو رہتے، دن میں 2 ڈبی سگریٹ کی پھونک ڈالتے، ریڈیو سے کان لگائے رہتے، یا بعد بے بعد بچوں کو جھڑکیاں دیا کرتے۔ وہ تو گھر کے کام دھندے میں لگ جاتی تو کوئی سدھ ہی نہ رہتی، پر باپ کو تو جانے کیا ہوا جا رہا تھا۔ آنکھوں سے اخبار لگاتے تو خبریں ہی ٹٹولتے چلے جاتے۔ رات آتی تو ان کو تو یہ کہہ کر سلا دیتے، سو جاؤ اللہ مالک ہے، پر جب بھی آنکھ کھلتی وہ تاروں بھرے آسمان تلے چارپائی پر بیٹھے سگریٹ پھونک رہے ہوتے۔ پھر وہ پانی کے بہانے ٹو لینے نکلتی اور پوچھتی، بات کیا ہے، آج نیند نہیں آ رہی؟ وہ کھنکھارتے ہوئے سگریٹ کو پاؤں تلے مسل کر اندر چارپائی پر جا لیٹتے۔ عید سے ایک دن پہلے اس کا آخری خط ملا تھا۔ سرنامے پر پردیسیوں کی عید والا شعر لکھا تھا۔ نیچے والد صاحب والدہ صاحبہ کو دست بستہ سلام کے بعد اپنی خیریت لکھی تھی، آپ لوگ ہماری طرف سے پریشان نہ ہوں، اللہ مالک ہے، ہم سب نے روزے رکھے ہیں، آپ نے عید میں سب بچوں کے نئے کپڑے تو بنا دیے ہوں گے، تنگی مت اٹھایا کریں، اب میری ترقی ہو گئی ہے۔ پھر اس نے قلم سے ہی چاند تارے اور کھجور کی تصویر بنا کر لکھ دیا تھا، آپ سب کو میری جانب سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ تمام اہل محلہ میں بچوں سے دعا پیار، بڑوں کو دست بستہ سلام کے بعد عرض کریں کہ ہمارے حق میں دعا کرتے رہیں کہ خدا سرخرو واپس لائے، ورنہ ہماری شہادت قبول کرے۔ خط ختم ہو جانے کی وجہ سے خط کا کونا ترچھا کر کے لکھ دیا تھا، پیاری امی جان حوصلہ رکھیں، شہید اور غازی کی ماں کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے۔ اس خط کے ساتھ اس نے اپنی ایک تازہ تصویر بھی بھیجی تھی۔ وحیدن نے دیوار پر سے جھانک کر سلیمن کی اماں کو خبر دی، خالہ ہمارے بھیا کی تصویر آئی ہے۔ تو سلیمن کے ہاتھ سے چاولوں کی چنگیر پھسل گئی۔ سلیمن کی اماں، جو ان دنوں پھر دائی کی بتائی احتیاطوں پر عمل کرنے میں مصروف تھیں، سب کچھ بھول کر ننگے پاؤں ان کے گھر دوڑی چلی گئیں۔ سلیمن ان کو دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی، لیکن ان کا کہنا تھا محلے پڑوس کے بچے اپنے ہی بچے ہوتے ہیں، اور قیصر کو تو انہوں نے گودوں میں کھلایا تھا، بارہا اس کو اماں کی لکڑیوں کی مار سے بچا کر اپنے آنچل میں چھپایا تھا۔ قیصر کے گھر والوں نے مارے وہم کے عید بڑے اہتمام سے منائی تھی کہ کوئی برا شگن نہ کھڑا ہو جائے، پر 4 بجے کے قریب خبریں سن کر تو اس کے ابا کا چہرہ ہی پیلا پڑ گیا تھا۔ دسمبر کے چھوٹے چھوٹے 10 دن کتنی جلدی گزر گئے تھے۔ قیصر کے ابا پر وہی وقت آن پڑا تھا جو ملازمت ملنے سے پہلے خود اس پر پڑا ہوا تھا۔ نکلتے بیٹھتے لوگ سوال کر ڈالتے تھے، سناؤ کوئی خبر ملی؟ ریڈیو پر بولا ریڈ کراس گئے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے منہ چھپانا شروع کر دیا تھا جیسے ساری خطا انہی کی ہو، اور اب تو وہ ایک ایسی پرانی کہانی بن گیا تھا جس کا آخری حصہ بن کہا رہ گیا ہو۔ سال بھر کی بدلتی رتیں ہر بات کو بدل کر رکھ دیا کرتی ہیں۔ آسمان پر بادل آئے ہوئے تھے، بوندا باندی ہو رہی تھی، اور نلکے کا پانی یوں جان پڑتا تھا کہ جانو کسی نے برف پگھلا کر نلکے کے پانی میں ڈال دی ہو۔ اس کے کپے ہاتھوں کی انگلیاں ٹیڑھی ہوئی جا رہی تھیں۔ اماں چولہے میں دبی لکڑیوں سے آگ جھاڑ کر مٹی کی انگیٹھی میں سجا رہی تھی۔ اب تو ان کو ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ جانا محال ہو رہا تھا۔ کل ہی وہ سکینہ کی نانی کو بتا رہی تھی، گلابو کہتی ہے بس اگلے مہینے تک فارغ ہوگی۔ اماں نے چلتے چلتے کہا، دال ہو گئی ہے، اب اس میں گرم مسالہ کوٹ کر ڈال دے اور ادرک ہری مرچ کتر دے۔ توبہ ہے، چنے کی دال کا کتنا کھٹراک ہوتا ہے۔ دھلے ہوئے برتن سمیٹے ہی تھے کہ لاؤڈ اسپیکر کے کھڑکنے کی آواز آئی، اے لو بس اب ملا جی جمعے کی جماعت کا اعلان کرنے والے ہیں۔ اماں نے لحاف میں لیٹ کر آواز دی۔ بغیر کوئی جواب دیے دیگچیاں رکابیاں سمیٹ کر وہ چولہے کے پاس آ گئی اور تھال میں رکھے چاول صاف کرنے لگی۔ پیتل کے تھال کے کناروں سے ٹکرا ٹکرا کر اس کی چوڑیاں بجیں تو اس کے دل کی اداسی بڑھ گئی۔ چاولوں پر سے نظریں ہٹا کر وہ سامنے کی طرف دیکھنے لگی
जाड़े पाले की मारी गौरैयाएं दाने दुनके की तलाश में छप्पर से उतरकर इधर उधर टहल रही थी और सिल के आसपास गिरे धनिये के दानों पर डरते डरते चोंचे मार रही थी। उसने थाल में से मुट्ठी भर चावल चबूतरी के नीचे डाल दिए थे। चिड़ियां भर्रा मारकर उतरी और चावल चुगने लगीं। तब उसी वक्त भड़ से दरवाज़ा खुला और अब्बा अपना पान सिगरेटों का ख्वांचा उठाए अंदर आ गए। किवाड़ों की आवाज़ से भड़क कर चिड़ियां भर्रा मारकर उड़ी और पिछवाड़े वाली नीम पर जा बैठी। ए लो अब्बा जी, तुमने हमारी चिड़ियाँ ही उड़ा दी। वो ऊंची आवाज़ में मिनमिनाई तो अम्मा ने लिहाफ में दुबके दुबके तकिए पर से सर उठाकर चिड़ियों की साव भगत की मजम्मत की जो वो हर रोज़ किया करती थी। अरे क्यों अनाज वीरान कर रही है, आग लग रही है चावलों को तो। मुट्ठी भर चावलों में कौन सा घाटा आया जा रहा है, चावल हैं, मोती तो नहीं है। ऐलो मोती नहीं तो और क्या है, ज़रा कीमत तो देखो इनकी, आसमान को जा रही है। उसने जिस दिन से होश संभाला था अम्मा चीज़ों की कीमतों को रोए जाती थी। हौसला रखो, हौसला बड़ी चीज़ है। अब्बा जी अपने 4 खाने की लुंगी और घर का धोया कुर्ता अलगनी पर से उतार कर नल के चले गए। वो गर्म पानी का टीन नलके के पास रखकर चूल्हे के पास दोबारा आकर बैठती तो चावलों की देगची तले आग ठीक करते करते उसकी नज़र चबूतरी के करीब बिखरे चावलों की तरफ उठ गई। वो बड़े रंज से सोचने लगी, जाने अब लौट कर चावल चुगने आएंगी भी कि नहीं, लेकिन उसका गुमान गलत था। वो अब फिर धीरे धीरे छप्पर से उतरकर चावलों पर गिर रही थी। अभी 2-4 ठूंगे ही लगा पाई थीं कि सहन का किवाड़ फिर भड़ से खुला और दोनों छोटे भाई अपनी तख्तियां घसीटते बस्ते गले में डाले अंदर घुसे ही थे कि सारी की सारी चिड़ियां भर्रा मारकर उड़ गईं। वो किसी और मूड में होती तो उस वक्त दोनों पर झपट पड़ी होती, लेकिन उसके दिल के कोनों खुदरों में छुपे सारे वहमों और बुरे शगुनों ने एकदम ही सर उठाया और चौकन्ने हो गए। इतने के उसके मुंह पर ताला सा लग गया। चुपचाप वो चूल्हे पर चढ़ी देगची को देखती रही। चावलों को उबाल आ रहा था। दूध के झागों जैसा सफ़ेद और महकता उबाल धीरे धीरे देगची के किनारों पर से सरका सरका कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मुमताज़न के घर रेडियो चल रहा था, इंडिया लगा हुआ था। उसका दिल वीरान सा हुआ जा रहा था। ये मुमताज़न कमबख्त हमेशा इंडिया ही के गाने लगाती है, पर इसको कोई मना भी कब कर सकता है? कौन किसको मना कर सकता है? और भला वो उसको ये कहकर किस तरह मना करती कि जब इंडिया के रेडियो से हमारे मोहल्ले के एक लड़के की खबर तक तो नहीं मिल रही तो फ़ायदा क्या इसको लगाने का? उसकी नज़रों में एक बार वो तस्वीर घूम गई जो उसने ईद से एक दिन पहले भेजी थी और जिसे उसके अब्बा ने बड़ा करवा कर अपने कमरे में लगा लिया था। उसकी सेहत वहाँ जाकर बहुत अच्छी हो गई थी। अपनी वर्दी में वो उस कैसर से बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रहा था जो सर पर रुमाल बांधकर मस्जिद को जाता खिड़की में से नज़र आता था। चिड़ियाँ अब फिर धीरे धीरे जमा हो रही थीं और चावलों पर चोंचे मार रही थीं। एकदम ही लाउड स्पीकर फिर खड़का और मियाँ जी की पोपली पोपली आवाज़ में अदा किए हुए नातों के बोल इधर उधर बिखर गए। चिड़ियाँ एक बार भर्रा मार कर उड़ गईं। भीगी भीगी मिट्टी की स्याही पर बिखरे हुए चावलों को बेकसी से पड़ा देखकर उसका दिल वीरान हो गया। जाने क्या बात है, जब भी चावल डालो चिड़ियों को ढंग से चुगना नसीब नहीं होता। वसवसे फिर उसके जी में सर उठा रहे थे। चावलों की महक सारे घर में बसी थी। कहते हैं 40 दिन चिड़ियाँ चुगाओ तो भटका मुसाफिर राह पाता और कैदी कैद से रिहा होता है। खामोशी से वो बाप भाइयों के झूठे बर्तन समेटती रही। उसकी बात तो पिछले 6 महीनों से चल रही थी, पर अम्मा की फरागत का सवाल था। है हमें कौन सी तैयारियां करना है, सो वो भी होली। चिल्ला नहाते ही उन्होंने उसकी रुखसती कर दी। उसकी बारात को पिंडी से आना था। बाहर की रुत आई थी। छप्पर पर फैली जर्द चमेली के फूल हरे हरे पत्तों के दरमियान आसमान के तारों की तरह दमक रहे थे। नलके के करीब वाले मोतिये में मोटी मोटी कलियां बस फूटने ही को तैयार थीं और इत्तेफाक तो देखो वो जुमे ही का दिन था। सारी लड़कियां दूल्हा को देख देख कर उसको बता रही थीं, तेरा दूल्हा तो बड़ा खूबसूरत है, मोटी मोटी आँखों वाला, एकदम सफ़ेद रंगत है उसकी तो। जिस वक्त वो रुखसत हो रही थी उस वक्त मस्जिद में सलाम पढ़ा जा रहा था। कमली दोष पर धरी है, खुशबू जुल्फ में भरी है, हर अदा में दिल बरी है, शान बंदा परवरी है। अचानक ही उसके कानों में कैसर की आवाज़ की बाज़गश्त गूंजने लगी। कहते हैं जिसकी रंगत काली होती है उसकी आवाज़ बड़ी मीठी होती है। वो हाथ फर्श पर टेक कर उठने लगी तो उसके हाथों के परिबंद उसकी चूड़ियों से टकराकर बज उठे और पैरों के कड़े छड़ों से टकराकर बोल पड़े थे। ऐसे ही उसके हाथों की हथकड़ियाँ और पैरों की बेड़ियाँ आपस में टकरा टकरा कर बोला करती होंगी, आखिर को कैदी हुआ ना। और जब वो सबसे मिल चुकी तो तीनों में से सबसे छोटे भाई को गले लगाते लगाते उसके कान में कहा, भैया रे,
जुमे के जुमे चिड़ियों को चावल ज़रूर बेज़रूर डाल दिया कीजिए।